وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من حمدہ ونفثہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاة ان الصلاة تنہى عن الفحشاء والمنکر وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو کتاب آپ کی طرف وحی کی جاتی ہے آپ اس کتاب کی تلاوت کیجئے، اس کی آیات کو پڑھیے اور نماز کو قائم کیجئے۔ یقیناً نماز بے حیائی اور برائی سے منع کرتی ہے، روکتی ہے، اور اللہ کا ذکر تو اس سے بھی بڑی چیز ہے۔ واللہ یعلم ما تصنعون، جو تم کچھ کر رہے ہو اللہ اس سے باخبر ہے، وہ جانتا ہے۔ قرآن حکیم فرقان مجید کی تلاوت، اس کو پڑھنا، اس پہ عمل کرنا اور نماز کو قائم کرنا۔ نماز اللہ نے مسلمان پر فرض کی ہے اور اس کی اہمیت اس قدر زیادہ ہے، یہ کسی حالت میں بھی معاف نہیں ہے، بلکہ یہ وضاحت کرتے ہوئے فرما دیا کہ بین العبد و بین الکفر ترک الصلاۃ، بندے مسلمان اور کافر کے درمیان جو فرق کرنے والی چیز ہے وہ نماز ہے، اور فرمایا کہ نماز کو قائم کرو، نماز کو ادا کرو اور اپنا شمار مشرکوں میں نہ کر لو، اور ساتھ فرما دی ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، یقیناً جو نماز ہے یہ بے حیائی اور برائی سے رکاوٹ بنتی ہے، روکتی ہے، منع کرتی ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ نماز بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے، لیکن ہماری آنکھیں کچھ مشاہدہ اور ہی کرتی ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ایک بندہ نماز بھی پڑھتا ہے اور برائی بھی کر رہا ہے، نمازی بھی ہے اور جھوٹ بھی بولتا ہے، نمازی بھی ہے اور غیبتیں بھی کرتا ہے، نماز بھی پڑھتا ہے، لوگوں کو دھوکہ بھی دیتا ہے، نماز بھی پڑھتا ہے، بلکہ صف اول کا نمازی ہے، تکبیر اولیٰ کا نمازی ہے، اور بلکہ تہجد کی نماز پڑھنے والا نمازی ہے، نفل و نوافل کا اہتمام کرنے والا نمازی ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ نمازی بھی ہے لیکن لوگوں کے ساتھ دھوکہ بھی کر رہا ہے، اللہ کی نافرمانیاں بھی کر رہا ہے اور گناہ کے کام بھی کر رہا ہے۔ اب قرآن کا اعلان تو یہ ہے کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ نماز بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے، لیکن ہماری آنکھیں بھی مشاہدہ جو کرتی ہیں جھوٹ وہ بھی نہیں ہے، وہ بھی سچ ہے کہ نمازی بھی ہے لیکن پھر بھی غیبتیں کرتا ہے، نمازی بھی ہے پھر بھی جھوٹ بولتا ہے، نمازی بھی ہے اور پھر بھی اللہ کی نافرمانیاں کرتا ہے۔ اب اس میں تضاد سا نظر آتا ہے، کیا نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ قرآن کی یہ بات غلط ہے یا پھر ہماری آنکھوں کا مشاہدہ غلط ہے؟ نہیں، قرآن بھی سچا ہے، ہماری آنکھیں بھی صحیح دیکھتی ہیں، جھوٹ نہیں دیکھتی، غلط نہیں دیکھتی، قرآن حق ہے، ہماری آنکھیں بھی سچ بتاتی ہیں کہ یہ وہی نمازی ہے جو لوگوں کی مال کو ہڑپ کر رہا ہے، جو لوگوں کی جائیدادوں پہ قبضہ کر رہا ہے، یہ وہی آدمی ہے، یہ وہی نمازی ہے، یہ وہی تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھنے والا ہے جو لوگوں کے ناجائز مالوں پہ قبضہ جما کے بیٹھا ہوا ہے، ناجائز زمینوں پہ قبضہ کر کے بیٹھا ہوا ہے۔ یہ بہت سارے عیوب جس میں پائے جاتی ہیں، یہ وہی صف اول کا نمازی ہے، لیکن حقیقت بات یہ ہے نمازی تو ہے لیکن اس کے دل میں وہ نماز جو مطلوب تھی وہ موجود نہیں ہے، گویا کہ
خلوص نیت اس میں نہیں ہے، اور نماز میں بہت ساری کمیاں موجود ہیں جو نمازی سے ایک تقاضا نماز کرتی ہے، گویا کہ اس کے اندر اخلاص موجود ہو، للہیت موجود ہو، اس کی نیت اور اس میں اخلاص اس قدر بھرا ہو کہ یہ نماز پڑھتا ہو تو ریاکاری کی نماز نہ ہو، لوگوں کو دکھلاوے کی نماز نہ ہو، بلکہ اللہ کی رضا کے لیے نماز ہو، اور نمازی کی حالت ایسی ہو کہ اس کو یہ تصور آئے کہ میرا مالک مجھے دیکھ رہا ہے، اس حالت میں وہ نماز پڑھتا ہو۔ پھر اس کا ظاہر اور باطن پاک ہونا چاہیے، جو جسم لے کے آیا ہے اس کی طہارت ہونی چاہیے، جو دل لے کے آیا ہے وہ دل پاک ہونا چاہیے۔ ایسے دل کی نماز جو اللہ قبول کرتے ہیں، ایسے طہارت جسم کی طہارت والے کی نماز اللہ قبول کرتے ہیں، اور پھر اس کی پابندی کرنے والا ہو، وقت کے ساتھ نماز پڑھنے والا، یہ نہیں ایک دو پڑھ لی باقی معاف کر لی، کچھ دن پڑھ لی باقی چھوڑ دی، نماز میں رمضان المبارک میں نماز کی پابندی کر لی بعد میں بھول گئے، یہ نمازی وہ نمازی نہیں ہے، یہ وہ نماز اس کے اوپر اثر نہیں کرتی، بلکہ فویل للمصلین، اللہ فرماتے ہیں ہلاکت ہے، بربادی ہے، تباہی ہے ایسے نمازیوں کے لیے جو نماز کی پابندی نہیں کرتے، جو ان کے اوقات کا خیال نہیں رکھتے، جو لحاظ نہیں رکھتی، نام کی نماز پڑھتے ہیں، پھر یہی وہ نمازی ہوتا ہے جو نماز بھی پڑھتا ہے، لوگوں کی غیبتیں بھی کرتا ہے، نماز بھی پڑھتا ہے، پھر لوگوں کے مالوں کو بھی کھاتا ہے۔ خالق کائنات رب ارض و سما فرماتے ہیں ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، یقیناً نماز جو ہے وہ بے حیائی سے روکتی ہے، گناہوں کے کاموں سے روکتی ہے۔ خالق کائنات رب ارض و سما آگے فرماتے ہیں وَمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ، لوگوں دنیا کی زندگی جو ہے یہ تو کھیل تماشا ہے، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے، یہ دنیا کی زندگی جو ہم بسر کر رہے ہیں یہ کھیل تماشے کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، اصل جو ہے وہ کامیابی اور کامرانی اور زندگی، اصل جو زندگی ہے وہ آخرت کی زندگی ہے، آخرت کی زندگی ہے وہ ہمیشہ ہمیشہ رہنے والی ہے، اس کو بقا ہی بقا ہے، جبکہ یہ دنیا فنا ہونے والی ہے، اس کی ہر چیز ختم ہو جانے والی ہے، یہ تو عارضی سے زندگی ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر انسان نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ ثم الینا ترجعون، پھر تم نے ہماری طرف واپس لوٹ کر آنا ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الدنیا سجن المومن وجنت الکافر، یہ دنیا یہ مومن کے لیے قید خانہ ہے، اس لیے کہ مومن سوچ سوچ کر عمل کرتا ہے، ہاتھ اٹھاتا ہے تو یہ سوچتا ہے کسی پہ ظلم تو نہیں ہو رہا، زبان کو حرکت میں لاتا ہے تو سوچتا ہے کہیں میری زبان سے کوئی ایسا جملہ تو نہیں نکل رہا جس سے کسی مومن کی دل آزاری ہو، اس لیے کہ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، میری زبان سے جو لفظ نکل رہا ہے، جو میں بول رہا ہوں، یہ رائگاں نہیں ہے، یہ عبث نہیں ہے، یہ بیکار نہیں ہے، بلکہ اللہ کے ہاں یہ لکھا جا رہا ہے، کل قیامت کے دن یہ میرے بول میرے سامنے آئیں گے۔ اس لیے فرمایا دنیا سجن المومن، مومن کے لیے دنیا یہ قید خانہ ہے، وہ جنت الکافر، اور کافر کے لیے یہ جنت ہے، اس لیے کہ کافر جس طرح چاہتا ہے زندگی بسر کرتا ہے، اس کو یہ فکر نہیں ہے کہ میں نے اپنی زندگی کے ایک ایک عمل کا اللہ کے ہاں جواب دینا ہے۔ خالق کائنات رب ارض و سما فرماتے ہیں ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، یہ بحر میں یہ زہر میں جو فساد تمہیں نظر آتا ہے یہ تمہارے گناہوں کی وجہ سے ہے، یہ تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہے، یہ خشکی اور تری میں جو تمہیں فسادات نظر آتے ہیں، جو اللہ کے عذاب تمہیں نظر آتے ہیں، جو اللہ کی آزمائش نظر آتی ہیں، ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، لوگوں یہ تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہے، یہ تمہارے اپنے ہی گناہوں کا انجام ہے۔ وگرنہ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ کو کیا ضرورت ہے، ما یفعل اللہ بعذابکم، اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے تمہیں عذاب سے دوچار کرے، اگر تم اس اللہ کا شکریہ ادا کرو اور اس اللہ کے اوپر ایمان لے آؤ،
پھر اللہ کو کیا بنی ہے وہ تمہیں عذاب سے دوچار کرے۔ یہ جو عذاب آتے ہیں یہ تمہارے اپنے ہی ہاتھوں کی کمائی ہے، تمہارے اپنے ہی گناہوں کا انجام ہے۔ آگے سورۃ لقمان ہے جس میں خالق کائنات رب ارض و سما نے حضرت لقمان کا تذکرہ کیا ہے۔ حضرت لقمان اللہ کے نیک برگزیدہ اور جن کو اللہ نے حکمت عطا فرمائی تھی۔ اللہ فرماتے وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ، ہم نے لقمان کو حکمت عطا فرمائی۔ بعض احباب کا خیال ہے کہ یہ نبی ہیں، لیکن نبی نہیں ہیں، یہ اللہ کے برگزیدہ نیک بندے تھے جن کو اللہ نے حکمت عطا فرمائی تھی۔ اور ان کی دانائی اور حکمت کی مثال جو مشہور ہے کہ یہ غلام تھے اور اپنے آقا کی بکریاں چرایا کرتے تھے۔ ایک دن آقا نے کہا کہ لقمان جاؤ بکری کو ذبح کرو اور بکری کا بہترین جو حصے ہیں اس کو لے کے میرے پاس آؤ۔ حضرت لقمان گئے، بکری کو ذبح کیا اور اس کی زبان اور دل کو نکال کے لے آئے۔ کہا کہ آقا یہ سب سے بہترین بکری کے جسم کے اعضاء ہیں۔ کچھ دنوں کے بعد پھر مالک نے کہا کہ جاؤ لقمان بکری کو ذبح کرو اور بکری کے سب سے جو گندے حصے ہیں ان کو لے کے آؤ۔ لقمان پھر گئے، بکری کو ذبح کیا اور یہی وہ دو حصے زبان اور دل کو لے کے آئے۔ مالک نے سوال کیا کہ لقمان کیسے آدمی ہو، جب میں نے کہا کہ سب سے بہترین حصے لے کے آؤ تو آپ ان کو لے آئے، جب میں نے کہا سب سے گندے حصے کو لے کے آؤ پھر بھی آپ زبان اور دل کو لے کے آئے۔ حضرت لقمان نے اس وقت کہا تھا کہ میرے مالک اگر دونوں کی اصلاح ہو جائے تو سب سے بہترین یہی وہ حصے ہیں، زبان اور دل یہ سب سے بہترین حصے ہیں۔ اگر ان میں بگاڑ پیدا ہو جائے، یہ فساد پیدا ہو جائے تو پھر یہ جسم کے بدترین دونوں حصے ہیں۔ دل انسان کا مرکز اور محور ہے اور زبان وہ حصہ ہے کہ جس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا جب انسان صبح کرتا ہے تو جسم کے سارے اعضاء زبان کے سامنے اس طرح التجا کرتے ہیں، زبان تو خاموش رہنا، تو کنٹرول میں رہنا، تیری وجہ سے وگرنہ ہماری بھی شامت آ جائے گی۔ گویا کہ یہی وہ حصے ہیں۔ حضرت لقمان کی یہ حکمت اور خالق کائنات رب ارض و سما نے ان کا تذکرہ کیا ہے۔ وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ، حضرت لقمان اپنی اولاد کو، اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہیں اور ان نصیحت میں سب سے پہلی نصیحت جو کی ہے وہ یہ کی ہے لا تشرک باللہ، بیٹا اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، توحید کو اپنانا، اللہ کے ساتھ کسی کو شرک نہ کرنا، شریک نہ ٹھہرانا۔ ان الشرک لظلم عظیم، اس لیے کہ شرک جو ہے وہ بہت بڑا گناہ ہے، وہ ظلم عظیم ہے۔ گویا کہ ایک باپ کی حیثیت سے، ایک والد کی حیثیت سے ایک حق بنتا ہے اپنی اولاد کو وہ تربیت کرے، اور تربیت میں سب سے پہلی جو دعوت ہے وہ لا الہ الا اللہ کی دعوت ہے، توحید کی دعوت ہے۔ اللہ کا تعارف کروائے اپنی اولاد کو، اپنے بچوں کو تعارف کروائے کہ تمہارا الہ کون ہے، تمہارا معبود کون ہے، تمہارا مسجود کون ہے، تمہارا خالق اور مالک کون ہے۔ حضرت لقمان اپنے بیٹے سے کہتے ہیں کہ ان الشرک لظلم عظیم، بیٹا شرک نہ کرنا، اس لیے کہ شرک وہ ظلم عظیم ہے۔ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، اللہ فرماتے ہم نے انسان کو والدین کے حوالے سے نصیحت کی ہے، ان کا ادب و احترام کرنا اور ان کا شکریہ ادا کرنا، لیکن یہ بھی ساتھ فرما دیا وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا، اگر والدین تمہیں لا علمی کی وجہ سے تمہیں شرک کی دعوت دیتے ہیں، تمہارے والدین ایسے ہیں جو مشرک ہیں اور تمہیں شرک کرنے کی دعوت دیتے ہیں، تو خالق کائنات رب ارض و سما فرماتے فلا تطعهما، ان کی اطاعت نہیں کرنی۔ یہ نہیں کہ اب میرے ماں باپ ایسے کرتے ہیں، میرے ماں باپ کی بات ہے اب میں نے ان کا حکم ماننا ہے، نہیں، جب شرک کی بات آئی ہے، توحید کی بات آئی ہے، اللہ کی وحدانیت کی بات آئی ہے، اللہ فرماتے ہیں ان کی اطاعت شرک کے معاملے میں نہیں کرنی۔ وَصَاحِبُهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، ہاں دنیا کے معاملے میں ان کے ساتھ نیکی کرو، احسان کرو، لیکن اگر یہی والدین تمہیں شرک کی دعوت دیں
پھر ان کی اطاعت نہیں کرنی۔ یا بنی انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات۔ آگے پھر خالق کائنات حضرت لقمان کی نصیحت کو اور اپنے بچے کو، بیٹے کو وصیت کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اپنے دل میں تکبر اور غرور کو نہ پیدا کرو، اس لیے کہ جو بھی تم عمل کرو گے وہ کل قیامت کے دن اللہ تمہارے سامنے کر دے گا۔ جہاں مرضی تم چھپ کے عمل کرو، اللہ سے تم چھپ نہیں سکتے۔ جو بھی عمل کرو وہ تمہارا غاروں کی گہرائیوں میں عمل کیوں نہ ہو، وہ اللہ تمہارے عمل کو جانتا ہے۔ اس لیے عمل کرو تو یہ تصور کرو کہ تمہارا الہ تمہیں دیکھ رہا ہے، وہ بڑا باریک بین ہے۔ زمین و آسمان میں جو بھی جہاں بھی تم عمل کرو گے خالق کائنات رب ارض و سما اس کو جانتے ہیں۔ یا بنی اقیم الصلاۃ، اے میرے بیٹے نماز کو قائم کرو، امر بالمعروف کا حکم دو، نہی عن المنکر کے فریضے کو اپناؤ، برائی سے روکو، وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ۔ ہاں یہ دعوت کے میدان میں، یہ تبلیغ کے میدان میں اگر تمہیں غم آتا ہے، تکلیف آتی ہے، وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ، پھر اس میں صبر کیجئے جو تمہیں آزمائش تک، اور یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ انسان دین کے صحیح دین حنیف کی تبلیغ کرے اور اس کے میسج کو آگے پہنچائے اور اس پہ کوئی آزمائش نہ آئے، کوئی امتحان نہ آئے، یہ ایسا نہیں ہو سکتا۔ خالق کائنات رب ارض و سما تذکرہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں نماز کو قائم کرو، امر بالمعروف کا حکم دو، نہی عن المنکر کا فریضے کو سر انجام دو، اور اس پہ اگر کوئی تکلیف آتی ہے تو اس پہ صبر کرو۔ اور فرمایا وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ، لوگوں کے ساتھ جب تم بات کرو نا تو اپنی گالوں کو پھلا پھلا کے نہ بات کرو، تکبر نہ کرو، غرور نہ کرو۔ وَلَا تَمْشِي فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، زمین پہ چلو تو اکڑ کر نہ چلا کرو بلکہ عاجزی کے ساتھ، اس لیے کہ ان اللہ لا يحب كل مختال فخور، اللہ تعالیٰ فخر کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ یہ تربیت ایک باپ اپنے بیٹے کی کر رہا ہے۔ وَاقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ، اور چلو تو اپنے چال میں میانہ روی اختیار کرو، ایسے نہ چلو کہ جیسے ایک بیمار چل رہا ہے، لاگر کی طرح نہ چلو، اور نہ تکبر کرتے ہوئے چلو بلکہ میانہ روی اختیار کرتے ہوئے چلو، اور اپنی آواز کو آہستہ کرو، اس لیے کہ سب سے بری آواز جو ہے وہ ایک گدھے کی آواز ہے جو بلند آواز سے چیختا ہے۔ فرمایا کہ سب سے بری آواز وہ گدھے کی آواز ہے۔ خالق کائنات رب ارض و سما نے حضرت لقمان کا یہاں تذکرہ کیا ہے، اور حضرت لقمان کی وصیتوں کا جو اپنے ایک بیٹے کی وسادت کے ساتھ بلکہ پوری انسانیت کے ساتھ لیے یہ درس اور سبق ہے۔ آگے سورۃ السجدہ ہے جس کے بارے میں صحیح بخاری کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز میں جمعہ کے دن سورۃ السجدہ کو تلاوت کیا کرتے اور سورۃ دہر کی تلاوت کیا کرتے۔ اور ایک مسند احمد کی روایت ہے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کو سوتے وقت سورۃ سجدہ اور سورۃ ملک کی تلاوت کیا کرتے۔ خالق کائنات رب ارض و سما فرماتے ہیں وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُو رُءُوسِهِمْ، کاش کہ آپ دیکھیں اس وقت جب مجرم اپنے سروں کو جھکائے ہوئے ہوں گے اور پھر یہ کہہ رہے ہوں گے ربنا ابصرنا وسمعنا، اللہ اب ہم نے دیکھ لیا ہے، اب ہم نے سن لیا ہے، فرجعنا نعمل صالحا انا موقنون، اب اللہ دنیا میں دوبارہ بھیجو، ہم نیک عمل کریں گے، ایمان لائیں گے۔ اب اس وقت قیامت کے دن یہ کہنا کہ اللہ ہم نے اب سب کچھ دیکھ لیا ہے، تیرے نبی جو دعوت دیتے تھے وہ سچی دعوت تھی، تیرے عذاب جو تھے ہم نے اب اپنی آنکھوں سے دیکھ لیے ہیں، اب ہم نے اپنے کانوں سے ان کی چیخوں کو سن لیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اب اللہ سے وہ التجا کرتے اللہ ہمیں دنیا میں دوبارہ بھیجو۔ اب یہ عبث ہے وہاں یہ چیخنا، یہ ان سے اللہ سے مہلت مانگنا۔ اس لیے خالق کائنات رب ارض و سما فرماتے ہیں وَلَوْ شِئْنَا لَآتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدًى، اگر ہم چاہتے نا تو ہر ایک کو ہدایت دے دیتے، لیکن یہ تو ہمارا اصول ہی نہیں ہے۔ ہمارا اصول تو یہ ہے
انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، ہم نے انسان کے سامنے دونوں راستوں کو رکھا ہے۔ اب یہ انسان کے اوپر ہے، یہی تو آزمائش ہے، یہی تو امتحان ہے کہ اللہ کے راستے کو کون اختیار کرتا ہے، شیطان کے راستے پہ کون چلتا ہے، ہدایت کو کون اختیار کرتا ہے، کفر کو کون راستے پہ کون چلتا ہے۔ انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، اللہ فرماتے ہیں وَلَوْ شِئْنَا لَآتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدًى، اگر ہم چاہتے تو ہر ایک ہدایت لے آتا، لیکن وَلَكِنْ حَقَّ الْقَوْلُ مِنِّي، لیکن لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، اللہ فرماتے ہیں ہمارا تو اصول یہ ہے، ہم تو آزمائش کے لیے دنیا میں بھیجتے ہیں اور یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ، ہم جہنم کو بھرنا چاہتے ہیں اور جنوں سے اور انسانوں سے، کہ وہی جن اور انسان جو اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، اللہ کی معصیت کرتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں فَذُوقُوا بِمَا نَسِيتُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا، ہم فرمائیں گے کہ فَذُوقُوا، پس اللہ کے عذاب کو چکھو، اس لیے کہ تم دنیا میں بھلا چکے ہو، آج کے دن ہم تم بھول جائیں گے۔ وَذُوقُوا عَذَابَ الْخُلْدِ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، اور ہمیشہ ہمیشہ اس جہنم کے عذاب میں داخل ہو، اس لیے کہ جو تم عمل کرتے رہو ان کا یہی بدلہ ہے۔ انما یؤمن بآیاتنا الذین اذا ذکروا بها خروا سجدا، ہاں وہ لوگ جو اللہ کی آیات کو مانتے ہیں اور جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو پھر یہ سجدے میں گر جاتے ہیں، اللہ کی تسبیح کو بیان کرتے ہیں اور وہ تکبر نہیں کرتے، اور ان کے پہلو وہ بستر سے چارپائیوں سے الگ رہتے ہیں۔ تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا، اللہ سے دعا کرتے ہیں، عبادت بھی کرتے ہیں اور اللہ کے عذاب کا خوف اور ڈر بھی ان کے دلوں میں ہوتا ہے۔ خوفا وطمعا، خوف بھی ہے، امید بھی ہے۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو ہم نے ان کو رزق دیا ہے اسے خرچ بھی کرتے ہیں۔ اللہ نے دونوں گروہوں کا تذکرہ کیا ہے، کوئی ایمان والے ہیں، نیک عمل کرنے والے ہیں، فَلَهُمْ جَنَّاتُ الْمَأْوَىٰ نُزُلًا، ان کے لیے جنت ہیں، باغات ہیں، مہمانی ہے۔ لیکن وہ لوگ جو حکم کی عدولی کرتے رہے ہیں، وَأَمَّا الَّذِينَ فَسَقُوا فَمَأْوَاهُمُ النَّارُ، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور جب کبھی وہ جہنم سے نکلنا بھی چاہیں گے اللہ فرماتے ہیں ہم ان کو واپس لٹا دیں گے۔ وَأُعِيدُوا فِيهَا وَقِيلَ لَهُمْ ذُوقُوا عَذَابَ النَّارِ الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ تُكَذِّبُونَ، اور ان کو واپس دھکیلتے ہوئے کہا جائے گا اب اس عذاب کو چکھو، اس کا مزہ لو، اس لیے کہ تم جھٹلاتے رہے ہو۔ اللہ فرماتے ہیں وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهَا إِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُنْتَقِمُونَ، اس سے بڑھ کر ظالم کون ہو سکتا ہے جو اللہ کی آیات سے اعراض کرتا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں بھی اللہ آیات کو، اللہ کی نشانیوں کو، اللہ کی یہ قرآن کی بینات کو سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ان سے سبق حاصل کرنے کی، ان کو سیکھنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ وَمَا عَلَيَّ إِلَّا الْبَلَاغُ۔ یا ربک الحمد کما ينبغي لجلال وجهك ولعظیم سلطانك وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم عليه۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ یا اللہ یا رحمان یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث، یا اللہ ہمارے حال پہ رحم فرما، اللہ ہمارے بیماروں کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما، یا اللہ ہمارے فوت شدگان کو معاف فرما، اللہ ہمارے فوت شدگان کو معاف فرما، اللہ ان کے درجات کو بلند فرما، اللہ ہماری اماں جان کے درجات کو بلند فرما، اللہ ان کے نیک اعمال کو ان کے لیے صدقہ جاریہ بنا، یا اللہ جو بھائی پریشان ہیں اللہ ان کی پریشانی دور فرما، یا اللہ ہماری اولادوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، اللہ ہماری اولادوں کی اللہ ہمیں صحیح تربیت کرنے کی توفیق عطا فرما، اللہ ملک پاکستان کی حفاظت فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وآلہ وصحبہ واہل بیت اجمعین برحمتک۔